پلیز ہم سب کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالا کریں اور باہر نکلا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ نکلا کریں، ان بچوں کو نیچر میں لے کے جانے کی عادت ڈالیں۔ یونیورسل اسٹوڈیوز ڈزنی لینڈ سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی جنگل میں جائیں، کسی صحرا میں جائیں، کسی واٹر فالز پہ جائیں، کہیں تازہ ہوا میں جائیں، تاکہ بچوں کو ریفلیکشن موڈ میں لے کے آئیں۔ ادروائز تو ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے مولڈ کرتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اصل میں تو مقصد یہاں پہ آؤٹنگ ہی تھا۔ نیچر میں آنا چاہیے، بار بار آنا چاہیے۔ پانی ہے، ان کی سی گلز کی چہچہاہٹ ہے، ان بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اصل میں تو نیچر کی، ہم لوگ بہت آرٹیفیشل ہو چکے ہیں سارے کے سارے، فونز، گیجٹس۔ ڈیجیٹل ڈیٹاکس میرا خیال ہے ہمیں بہت فریکوینٹلی کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ انفارچونیٹلی اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا۔ جزاک اللہ، فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ آپ لوگوں نے یہ سوچا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ یہ پلان کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سوچا کہ اصل میں تو باہر اتر کے بات کرنی تھی، لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ ریفٹ پہ بھی ایک بات کر لینی چاہیے، اس لیے کیونکہ گیدرنگ کوئی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ ہر گیدرنگ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ وہ گیدرنگز، وہ مجالس جو کہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی، قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا ان گیدرنگز کے اوپر کہ اس گیدرنگ میں کیوں تھا۔ بلکہ اکثر گیدرنگز تو انفارچونیٹلی الٹا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں۔ ہماری شادیوں کی گیدرنگز، ہماری باقی جتنی بھی لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، غلط باتیں، تو انسٹیڈ آف کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں کریں، ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ایسی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو ہر گیدرنگ میں، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہو ہر گیدرنگ میں۔ کوئی ایسی کوئی بات چھیڑ دینی چاہیے۔ کئی دفعہ کچھ کیجول گیدرنگز ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اندر باقاعدہ کوئی بیان ہی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات جانتے بوجھتے چھیڑ دینی چاہیے کہ انسان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہو جائے۔ یہ ہمیں یعنی گوئنگ فارورڈ لیسن ایک یہ ہے، ٹیک ہوم لیسن، کہ ہم جب بھی کوئی گیدرنگ ہو تو ہم لوگ انیشیٹ کریں کوئی ایسی چھوٹی سی بات، کوئی دین کی بات، کوئی اللہ کی بات، کوئی قرآن کی بات، کچھ نبی کریم علیہ السلام کی بات، کوئی حدیث چھیڑ دی، تو انشاءاللہ تاکہ وہ گیدرنگز ہمارے لیے حسرت نہ بنے قیامت کے دن۔ اور سیکنڈلی یہ تو آف کورس میک شور کریں کہ ہم کوئی غلط بات نہ کریں کسی بھی مجلس میں۔ ہر ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک ایک لفظ جو منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتہ وہ فوراً لکھ لیتا ہے، تیار ہے وہ لکھنے کے لیے، نگران ہے وہ۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ اٹس اونلی ایکشنز جو لکھے جا رہے ہیں، اعمال لکھے جا رہے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایکشنز تو لکھے جا رہے ہیں، ساتھ میں الفاظ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ایوری سنگل ورڈ از بینگ ریکارڈڈ۔ اور قیامت کے دن یہ نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھو، اور انسان پریشان ہو جائے گا اس کتاب کو دیکھ کے کہ میں نے کیا زندگی گزاری۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے نہیں بچی ہوگی۔ ایوری سنگل ایکشن، ایوری سنگل ورڈ، ہی ول فائنڈ دیٹ۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا وہ اس کو حاضر پائے گا۔ زبان بھی تو ایکشن ہوتی ہے نا، زبان سے بھی انسان بات کرتا ہے، زبان ہلتی ہے، وہ بھی ایک ایکشن ہے، اس سے جو ورڈز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایکشن کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو، ایک ایک عمل کو وہ اپنی کتاب میں حاضر پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی تمہارے اپنے ایکشنز ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ تم نے جو بویا تھا اب اس کی کھیتی آج کاٹنی پڑے گی۔ تو اصل میں زندگی یہی ہے، زندگی ایک امتحان ہے، زندگی ایک چیلنج ہے، زندگی ایک مجاہدے کا نام ہے، زندگی جنت نہیں ہے۔ تو اس چیز کی ریئلائزیشن اگر ہو نا تو پھر انسان کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے کہ ہر چیز امتحان ہے۔
ہمارے بچے ڈرون اڑا رہے تھے، اب ان کا قصور ہی نہیں تھا، ایک دم 30% میں زیرو ہوا اور ایک دم پانی میں گر گیا۔ اگر انسان کا ایمان نہ ہو تو انسان تو او مائی گاڈ اتنا مہنگا ڈرون ایک دم سے نقصان ہو گیا، لیکن انسان کا ایمان ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے ہی یہ ہوا، اللہ کے پاس واپس چلا گیا۔ تو انسان اپنی زندگی کے چیلنجز کو مینیج کر پاتا ہے ایزیلی۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس سے آئے تھے، اللہ کے پاس چلا گیا انسان، سب کو جانا ہے، مجھ کو بھی جانا ہے، یہ بھی چلا گیا۔ تو یہ ایمان جو ہے، تقدیر، ایمان، یہ انسان کی زندگی کے چیلنجز کو مینیج کرنے میں آسانی دیتا ہے، اور اصل میں ایز اے سیٹ کہ زندگی تو ہے ہی اس چیز کا نام ہے۔ تو اس لیے تفکر، ذکر، یہ سب چیزیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور جیسے میں نے کہا کہ نیچر میں آنا چاہیے، نیچر میں آ کے ریفلیکشن موڈ میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ انسان تفکر کرے، انسان ذکر کرے اور فکر کرے، مخلوق پہ ذکر کرے۔ ابھی ہم ان سیگلز کو دیکھ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ جو ایئر پلینز ہیں وہ بالکل پرندوں کی کاپی بنائی ہے انہوں نے، رائٹ، کہ جس طریقے سے ان کی ایرو ڈائنامکس ہوتی ہے، کس طریقے سے ان کے پر ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کے پنجے ابھی اڑ رہی ہیں سیگلز، کس طریقے سے اپنے پنجے پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ ایئر فرکشن نہ ہو۔ تو بالکل اسی کو دیکھ کر ایئر پلینز بنائے گئے ہیں۔ لینڈنگ گیئرز جو ہوتے ہیں، جیسے ہی اڑتا ہے جہاز ٹیک آف تو ایک دم سے لینڈنگ گیئرز بھی وہ اپنے پیچھے کر لیتا ہے تاکہ فرکشن نہ ہو۔ تو انسان نے تفکر کر کے ہی جتنی بھی انوینشنز کی ہیں، اصل میں تفکر کا ہی نتیجہ ہے۔ تو انسان جب تفکر کرتا ہے تو انسان کا دماغ بھی کھلتا ہے۔ انسان کو، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ سبحان اللہ، اب یہ اڑتے ہیں، یہ پانی میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پر گیلے ہی نہیں ہوتے۔ امیزنگ رائٹ، وہ پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے کریں گے اور جھاڑیں گے اپنے پر، سارا پانی اتر جائے گا اور یہ اڑ جائیں گے۔ یعنی ان کے پر اللہ نے ایسے بنائے ہیں، کیونکہ یہ ہیں ہی پانی میں لینڈ ہونے والے جانور، تو ان کے پر پانی ابزورب ہی نہیں کرتے۔ اب یہ کوئی تو ہے جو جس نے یہ سب کیا نا۔ جتنے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، جو خدا کو نہیں پہچانتے، ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آئی تھنک ان کے تفکر ختم ہو گیا، یا پھر ان کی عقل پہ ایسا پردہ پڑ گیا کہ ان سب چیزوں پہ تفکر کرنے کے باوجود بھی ان کا دل نہیں کھل رہا کہ یار کوئی تو ہے یہ سب کر رہا ہے۔ آج وہ ہم فارم پہ تھے اور وہاں کے میں جس طرح پورا پروسیس ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کے 4 سٹمکس ہیں اور کس طریقے سے پورا ان کا کھانا جو ہے وہ ایک ڈائجسٹو سسٹم ان کا کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے۔ اب کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کہا کہ وہ جو ان کی نجاست ہے اور اس کے خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ بالکل پیور دودھ نکال دیتے ہیں، سفید، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی۔ قرآن بھی اس چیز کو بتا کے اصل میں ہم کو فورس کر رہا ہے کہ تفکر کرو کس نے یہ کیا، کہ ایک طرف آپ کے اس کا گند ہے، اس کی نجاست ہے، دوسری طرف خون اور اس کے درمیان سے ایک پیور وائٹ سبسٹنس، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے وہ کتنا خوشگوار ہے، کتنا اچھا لگتا ہے پینے میں، نہ بدبو آتی ہے اس میں سے، ایز لانگ ایز ہائیجینک طریقے سے نکالا ہو تو تو یہ ساری چیزیں تفکر کرنے سے ہی انسان خدا تک پہنچتا ہے نا۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ خدا کی پہچان جو ہے اس کے لیے آپ کو کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے۔ خدا کی پہچان جو ہے وہ انسان عقل سے کر سکتا ہے۔ اس لیے کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جن تک کوئی رسول نہیں آیا کبھی زندگی میں، ان کو کچھ نہیں بتایا گیا، تو ان سے یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیونکہ ان کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ تو ان سے سوال کیا ہوگا پھر؟ ان سے سوال یہ ہوگا کہ خدا ہے کہ نہیں، خدا کو پہچانتے ہو، یہ سوال ہوگا ان سے۔ اور یہ بھی کہ خدا کتنے ہیں، خدا ایک ہی ہے، توحید۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اگر بہت سارے خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا، تو اگر آپ ارد گرد دیکھتے ہیں اور سبحان اللہ اتنی ہارمنی آپ پاتے ہیں ہر ایک چیز کے اندر، کتنی
ایک پرفیکشن کے ساتھ دنیا چل رہی ہے، یونیورس چل رہی ہے، تو اس کا بھی یہ نتیجہ ہے کہ خدا نمبر ایک خدا ہے، نمبر دو وہ ایک ہے. تو ان سے یہی پوچھا جائے گا کہ خدا کو پہچانتے ہو اور کیا توحید ہے، ایک خدا کو مانتے ہو کہ نہیں. تو پلیز ہم سب کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالا کریں اور باہر نکلا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ نکلا کریں، ان بچوں کو نیچر میں لے کے جانے کی عادت ڈالیں. یونیورسل اسٹوڈیوز ڈزنی لینڈ سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی جنگل میں جائیں، کسی صحرا میں جائیں، کسی واٹر فالز پہ جائیں، کہیں تازہ ہوا میں جائیں، تاکہ بچوں کو ریفلیکشن موڈ میں لے کے آئیں. ادروائز تو ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے مولڈ کرتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں. یہ دماغ بڑا پلاسٹک چیز ہے، رائٹ. اس کی پلاسٹیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو مولڈ کرو یہ ویسے بن جاتا ہے. ہم بھی اگر اپنے بچپن سے اندازہ لگائیں، ہم اپنے بچپن میں بہت ڈفرینٹ تھے، اس فونز نے ہمارے دماغ کو کیا بنا دیا. بندہ سوچے کہ یار اس عمر میں بھی آپ کا دماغ بدل سکتا ہے. تو بچے تو اور بھی زیادہ بالکل ہی پلین پیس آف پیپر ہوتے ہیں، آپ جو مرضی لکھ دیں ان کے دماغ میں وہ لکھا جاتا ہے. بلکہ اس ایج میں جو لکھا جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ لائک رائٹنگ آن دا اسٹون ہوتا ہے، پتھر پہ جیسے آپ کارونگ کر دیتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ بچے ایسے ہیں. تو یہ تو میری ذمہ داری ہے نا، ایز اے فادر، ایز اے پیرنٹ، کہ میں ان بچوں کے دماغ پہ کیا لکھنا چاہتا ہوں، ان کے دلوں پہ کیا لکھنا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو پلیز بچوں کو نیچر میں لے کے جانا، اس طرح باہر جانا، تھوڑا میڈیٹیٹ کرنا، تھوڑا ریفلیکٹ کرنا، یہ ہم سب کو ایوری ونس ان اے وائل کرنا چاہیے. تو بس ایک ہی چیز ہے، اگر انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کے پاس اس حال میں ہم چلے جائیں کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے ہوں اور اللہ کی پہچان کے اللہ کی ماننے والے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں زیادہ مقصد یہاں پہ بیٹھ کے صرف بیان کرنا نہیں ہے، میں نے کس مجلس کو بس تھوڑا سا بینیفیشل بنا لیا جائے، تو اس لیے عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ کچھ بات کر لیں. تو انشاءاللہ کیپ انجوائنگ انشاءاللہ، اور پھر واپس جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.